بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ 8 اپریل سے لے کر 14 اپریل 2024، یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ چونکہ یہ ہفتہ سورج گرہن بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس ہفتے آپ کو کن احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے دیکھتے رہیے یہ ویڈیو آخر تک۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف، ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی ورک پلیس میں اور کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پیپر ورک لازمی کیجیے گا اور بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ ہفتے کے شروع میں آپ کو تھوڑی بہت بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت بوجھل آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں جا کر آپ کی طبیعت بہرحال خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل پارٹنر سے لے کر پرسنل آپ کے ریلیشنز ہوں، آپ نے ان تمام میں احتیاط کرنا ہے اور اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ علاوہ ازیں صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ دوبارہ یہی میں کہوں گی کہ تھوڑی بہت آپ کو بے چینی آپ کی طبیعت میں محسوس ہو سکتی ہے، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام، باڈی میں پین یا فلو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ہفتے ایریز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد جتنا بھی ہو سکے آپ درود کثرت سے پڑھیں، اور سورہ ناس کی تلاوت فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ لو افیئر کے معاملات میں بہت زیادہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ وہ ڈیسیژن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ زواجی معاملات میں بھی انشاءاللہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ غلط فہمیاں جتنی بھی نگیٹو آپ کے سوچ تھے، وہ انشاءاللہ اس میں پازیٹیوٹی آئیں گے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گے جو کہ آپ نے سوچا تھا اس کے بارے میں غلط۔ تو بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ بزنس بھی آپ کی اچھی رہے گی، اسپیشلی گارمنٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں یا جویلری سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کو اس ہفتے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فائنینشلی آپ کا گراف بہت اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے۔ اور اس ہفتے آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ آپ خوشباش محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک سکون ہوگا جو کہ آپ کے لیے پازیٹیو سائن ہوگا، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو باڈی میں پین ہو سکتی ہے، نزلہ زکام فلو ہو سکتا ہے، ادوائے صحت کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے ٹھیک رہیں گے، اور اندرونی ملک آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے، اور وہ سفر آپ کے لیے بینیفیشل، کافی فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ دوستوں سے ملاقات کا سلسلہ بن سکتا ہے، اور اس ملاقات سے، اس گیدرنگ سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تو اس ہفتے ٹورینس آپ کو یہی کہوں گی میں کہ آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 40 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی انویسٹمنٹ، کوئی بھی نیا ڈیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کا کلوز فرینڈ ہو یا ریلیٹیو ہو آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، کچھ چیز ایکسپوز بھی ہونے جا رہی ہیں، تو آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور کسی بھی اگر آپ شارٹ کٹس کی طرف جا رہے ہیں، چیک باؤٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں فی الحال بالکل بھی کوئی بھی آپ نے حصہ نہیں لینا ہے۔ کسی بھی آپ نے انعامی اسکیم میں اگر حصہ لے تو وہاں سے آپ کو نقصان ہی مل سکتا ہے، کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، ہفتے کے آخر میں جا کر چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوگی، انشاءاللہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، اور کال پہ آپ کو کوئی گڈ نیوز بھی مل سکتی ہیں جس سے آپ مسرور ہوں گے۔
اور اس ہفتے چونکہ گرہن بھی لگنے جا رہا ہے تو پریگننٹ خواتین کو اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ تیز چیزوں کو بالکل بھی آپ ہاتھ نہ لگائیں، جیسے چوڑی، چاقو، قینچی وغیرہ آپ ان سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ اندرونی ملک آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے اور وہ سفر آپ کے لیے اچھا رہے گا، لیکن اگر وہ غیر ضروری سفر ہے تو سفر سے گریز کرے تو بہتر رہے گا. اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت مواقع نظر آ رہے ہیں رمضان کے بعد، اسپیشلی عید کے دنوں میں تھوڑی بہت آپ کو گھر میں گہما گہمی ہو سکتی ہے، کوئی سلسلہ بن سکتا ہے رشتوں کا. تو اس ہفتے جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 210 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر. کینسرینس کے لیے آنے والا ہفتہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہفتہ رہے گا. کاروباری حضرات کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا. بزنس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشنس کے کام چل رہے تھے ان میں پروگریس آ سکتی ہے اور آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. فائنینشیل طور پر آپ اسٹرانگ رہیں گے اور آپ کا گراف بہت ہی اوپر جائے گا. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں اور آپ کا یہ ہفتہ نہایت بہت ہی زیادہ بہتر ہونے جا رہا ہے. تو کینسرینس یہ ہفتہ انجوائے کریں اور جتنا ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے اور اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو. لیوز والوں کے لیے آنے والے ہفتہ اولاد کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن محسوس ہو سکتی ہیں. آپ مطمئن رہیں گے، اولاد کی طرف سے آپ کوئی اچھا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ازدواجی معاملات اس ہفتے آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے بہت ہی زیادہ بہتر رہیں گے. لیکن اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوشش یہی کیجیے گا بد پرہیزی کی طرف بالکل مت جائیں، اسپیشلی جن کو گردوں کا مسئلہ ہے، جن کو ایستھما کا پرابلم ہے. آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اگر سفر آپ نے کرنا ہے تو دوران سفر بھی آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. خدا نخواستہ آپ کی صحت دوران سفر بھی خراب ہو سکتی ہے. اور اگر مالی لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ ہفتہ بہت زیادہ مالی لحاظ سے آپ کا گراف اوپر جائے گا. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کے جتنے بھی مالی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو لازمی پیسے ملیں گے جس سے آپ کی تمام پرابلمس انشاءاللہ سے حل ہو جائیں گے. تو لیوز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اس ہفتے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 50 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چوتھا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو. ورگو والوں کے لیے بھی آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. بد پرہیزی کی طرف مت جانا اور بالکل آپ نے اسپیشلی جو 50 سال سے بڑے افراد ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اسپیشلی جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں، جو کولیسٹرول کے مریض ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو صحت کے حوالے سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. ادروائز بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بزنس آپ کی بہت اچھی رہے گی. اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا ڈیل آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ بالکل کیجیے گا، آپ کو اس میں کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور جو اسپیشلی لوہے سے، چاندی سے اور سونے سے، دھاتوں سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے آنے والا ہفتہ بہت ہی آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے. آپ کا یہ ہفتہ مالی لحاظ سے بہت ہی اچھا ہفتہ رہے گا. جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اچھے رہیں گے. جتنی بھی پرابلمس، جتنے بھی آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے. سانس لینے میں مسئلہ ہے، جو ایستھما کے مریض ہیں ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. ادروائز آپ کی صحت کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر فرض ہیں. نمازوں کے بعد آپ نے آیت کریمہ کا ورد لازمی 200 مرتبہ کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا.
7واں برج ہمارا ہے برج میزان لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے تھوڑی بہت آپ کو صحت کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے. کوشش یہی کیجیے گا آپ نے اپنی ENT ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو بخار، نزلہ اور زکام بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ جلد بازی اور اتاولا پن آپ کو نقصان دے سکتا ہے، تو صبر اور تحمل سے کام لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس کے علاوہ اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو لبرا والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت ایک مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب اسکارپیونز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کی صحت خدا نخواستہ خراب بھی ہو سکتی ہے. اوور ایٹنگ کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. اپنے نظام کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر اسکارپینز والوں کو پیسے آ سکتے ہیں اس ہفتے. انشاءاللہ آپ کی کوئی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے. وہ دلی خواہش کوئی بھی ہو، شادی کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو یا کہیں سفر کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ آپ کی کوئی نہ کوئی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے اس ہفتے. اولاد کی طرف سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی انشاءاللہ وہ ڈسٹربنس ختم ہوں گے. اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پریگننٹ خواتین کو، اسپیشلی جو حاملہ خواتین ہیں، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اپنی طبیعت کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور بھاری چیزیں اٹھانے سے بالکل بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے. اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور چونکہ عید کا موسم ہوگا، عید کا سمہ ہوگا، گھر میں گیدرنگ کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے، آنے جانے کا کوئی سلسلہ لازمی بنے گا. دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے. تو عقرب والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ کثرت سے جتنا بھی ہو سکے درود زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 9واں برج ہمارا ہے برج قوس سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کو نزلہ زکام، کھانسی ہو سکتی ہے، تو آپ نے احتیاط کرنا ہے. ٹھنڈے مشروبات سے آپ نے لازمی پرہیز کرنی ہے. اور سفر آپ کو اس ہفتے لازمی پڑ سکتا ہے. اندرون ملک سفر کے بہت زیادہ چانسز آپ نظر آ رہے ہیں اور اس سفر سے آپ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے زواجی معاملات بہتر رہیں گے. آپ کو اور آپ کے اسپاؤس کے درمیان میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ رہے گی اور آپ کی طبیعت میں رومانٹک آپ رہیں گے اور بہت زیادہ آپ چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کریں گے اس ہفتے. اور سیجیٹیرینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے بزنس کے حوالے سے کوئی بھی ڈیل کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو اس میں پیپر ورک لازمی کیجیے گا. بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی آپ نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا ہے. اور کاروباری حضرات کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور آپ کا مالی گراف بہت ہی اوپر جائے گا. بالکل اخراجات بھی آپ کے زیادہ رہیں گے لیکن پیسے بھی آپ کو آتے رہیں گے. تو سیجیٹیرینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسپیشلی کیونکہ گرہن بھی لگنے جا رہا ہے، تو جتنا ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے اور فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی ایک مرتبہ لازمی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی کیپریکونز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے صحت آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن آپ نے نظام کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اپنے ENT کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی آپ کے لیے بہتر رہے گا. آپ کا آنا جانا فیملی میں، فرینڈس میں ہوگا. چونکہ عید کا ہفتہ رہے گا تو آپ کی مصروفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، لیکن بزنس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، چاہے عید ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی آپ ڈیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
اور اس ہفتے کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے اپنے تمام حاجات تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد اور رکھیے گا۔ جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں ان میں کوئی اچھی خاصی پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ پیسے انشاءاللہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر مل سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آپ کی ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی نگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف مت جائیں، کسی بھی بلیک منی کی طرف، شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائیں، وہاں سے آپ کو صرف نقصان ہی مل سکتا ہے۔ تو کیپریکونس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے گرہن بھی لگنے جا رہا ہے، تو اس ٹائم آپ نے جتنا ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، اور اپنے تمام حاجات کو پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد آپ نے 1000 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلو ایکویریس۔ ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے صحت کا اپنا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، جن کو استھما کا مسئلہ ہے، ان کو خیال رکھنا ہے۔ ادروائز صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور اس ہفتے آپ نے یہی کوشش کرنا ہے کہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ اس سے آپ کسی کی دل آزاری بھی کر سکتے ہیں۔ ازدواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہیں گے، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے اپنے الفاظ کا سوچ سمجھ کے چناؤ کا احتیاط کرنا ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس میں بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور کسی بھی بلیک منی کی طرف، کسی بھی شارٹ کٹ کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا۔ اور ایکویرینس والوں کے لیے یہ ہفتہ کوئی آؤٹنگ کا سلسلہ بن سکتا ہے، آپ کسی کی طرف مہمان بن سکتے ہیں، یا پھر کوئی آپ کی طرف مہمان بن کے آ سکتا ہے جس سے آپ کو دلی خوشی بھی ہوگی، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر انشاءاللہ آپ کو لازمی پیسے بھی آئیں گے۔ تو ایکویرینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے چونکہ گرہن بھی لگنے جا رہا ہے، تو آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد آپ نے 100 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج حوت، پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ چونکہ یہ زوڈیک کا آخری ہاؤس ہے، آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہے، بزنس کے حوالے سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر انشاءاللہ آپ کو پیسے آئیں گے، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے ایکسپینسز کو، اپنے اخراجات کو آپ جتنا ہو سکے کنٹرول کر کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے یہی کوشش کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، چونکہ 8 تاریخ کو گرہن بھی لگنے جا رہا ہے، جتنا ہو سکے آپ ورد کریں، درود کثرت سے پڑھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر دوبارہ میں کہوں گی کہ آپ کو پیسے آ سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسٹریس سے بچیے گا، اوور تھنکنگ سے، کسی بھی آپ نے سوچ وچار بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ماضی کی کچھ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو بالکل آپ نے ماضی پہ توجہ نہیں دینا ہے، حال میں زندگی گزاریں اور پروردگار پر یقین رکھیں۔ تو پائسس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے، کوئی انشاءاللہ مہمانوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، آپ کسی کی طرف دعوت پہ جا سکتے ہیں، یا کوئی آپ کی طرف انشاءاللہ دعوت پہ آئے گا، جس سے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے۔ تو اس ہفتے حوت والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد آپ نے 200 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ والسلام۔